السلام علیکم، اسپیشل ویلاگ کے ساتھ میں ہوں اسما نواز۔ پاکستان میں آزاد میڈیا کے حوالے سے ہم بہت بات سنتے ہیں، لیکن پہلے پرنٹ میڈیا کو روکنے کی بہت سی ایسی ہمارے سامنے مثالیں سامنے آئیں، پھر الیکٹرانک میڈیا کو جو ہے وہ سنسرشپ کی ایک اور پیمرا کے زیر اثر کر کے بہت سی ایسی خبریں بریک کرنے سے روکا گیا، اور اس کے بعد سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی بہت سے ایسے غیر قانونی اصول بنا دیے گئے، رولز بنا دیے گئے، جس کے تحت شاید ایک صحافی اور ایک سچا صحافی اپنی خبر کو عام عوام تک بریک نہیں کر سکتا۔ 27 یوٹیوبرز کے چینلز جو ہیں وہ پاکستان میں بند کر دیے جاتے ہیں، عام گرفتاریاں ہونے والی ہیں، بڑی اندر کی خبریں، بریکنگ نیوز جو ہے اس حوالے سے ہمارے ساتھ نادر بلوچ صاحب موجود ہیں۔ بلوچ صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا۔ ایک صحافی جو کہ پرنٹ میڈیا کے ختم ہونے کے بعد الیکٹرانک میڈیا پہ زندہ تھا، اور پھر وہاں پہ جب اس کو معاشی تنگی آئی تو ایک یوٹیوب کا سہارا ایک صحافی کو ملا، لیکن اگین وہی جیسے قلم کو روکا گیا، اس طرح آواز بلند کرنے والے ہر صحافی کو جو ہے وہ مصیبت سے دوچار ہونا پڑا، جو حقائق اور سچائی پہ مبنی پروگرامز کرتا ہے۔ ہمارے بہت قریبی ساتھی بھی ان میں موجود ہیں، صدیق جان سے لے کر متی اللہ جان صاحب تک۔ کیسے، کس تناظر میں آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ اسما، جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بڑی تفصیلی بات کر دی اور بہت ساری چیزوں کو کور بھی کر دیا۔ دیکھیں، ہم نے تو یہ سنا تھا کہ آپ نے صاف جو ہے نا میڈیا پر جھوٹ بولا جاتا ہے، فیک نیوز پھیلائی جاتی ہے، یہ حکومتی وزراء کے بارے میں ہم نے سنا، یہ کیا جاتا ہے، وہ کیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں بخاری صاحبہ جو ماضی میں جو ان کے آئیڈیل ہوا کرتے تھے، میری مراد متی اللہ جان ہے، اب کہتی ہیں کہ وہ تھوڑا سا بدل گئے ہیں۔ اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ بدلے وہ نہیں ہیں، بدلے آپ ہیں کہ آپ کل اپوزیشن میں تھے تو آپ کو دوسرے کے بارے میں اچھی باتیں لگتی تھی، صحافیوں کی جو آزاد ہوتے تھے ان کی رائے، ہاں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اب جب آپ اس پوزیشن پہ آئے تو آپ وہی کر رہے ہیں جو ماضی والے کر رہے تھے۔ تو اب آپ کو اپنی غلطیاں سدھارنے کے بجائے آپ آئینے کو توڑنے پہ لگے ہوئے ہیں، اور یہ مسلسل کوشش ہو رہی ہے۔ پیکا ایکٹ آیا، ایون کہ سائبر کرائم کا جو پورا سٹرکچر ہے، اتھارٹی ہے، وہ چینج کر دی گئی۔ تو اب آپ نے کیا کیا، بہت سے لوگوں کو بے روزگار کر دیا، بہت سے لوگوں کو ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ اب کیا ہوا، پیکا ایکٹ، جی کیا ہوگا، اس سے فیک نیوز رکے گی، ٹھیک ہے جی، مان لیا آپ نے جیسا میسا قانون، اندھا قانون، گندا قانون، کالا قانون نافذ کر دیا۔ پھر کیا ہوا، آپ قانون کو کیس بنانے کی بجائے آپ نے یوٹیوب کو لکھ دیا، فیصلہ کرا لیا، آپ نے وہ کر لیا کہ جی 27 یہ یوٹیوب ہے جس میں متی اللہ جان ہے، جس میں صدیق جان ہے، جس میں عمران ریاض ہے، جس میں آفتاب اقبال ہے، جس میں خود عمران خان اپوزیشن جماعت کے جو ان کے وہ کیا جیل میں بیٹھ کے ویڈیو بنا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، آرزو نظامی ہے اور بہت سارے تحریک انصاف کا پیج وہ کر دیا بلاک۔ اچھا، ہوا کیا ہے کہ اسلام آباد کی مقامی عدالت میں انہوں نے چیلنج کیا، وہ کیس اڑ گیا، اور کیس اڑنے کے بعد اب کیا خبر آ رہی ہے، آپ نے کہا کہ وہ یہ آرڈرز اڑ گئے، اڑ گئے، لیکن اس میں وہ کچھ کیا، انہوں نے اپنے لائے عمل بھی پیش کیا کہ اب اگر یوٹیوب کو ری کریٹ کریں گے یا ری جوائن کریں گے، یہ والے 27 یوٹیوبرز جن کا باقاعدہ طور پر لسٹ جاری کی گئی، ان کے لیے کوئی انہوں نے کرائٹیریا حکومت نے پیش کیا کہ اس حوالے سے وہ کام کر سکتے ہیں، ان نہیں شرائط پہ دوبارہ سے یوٹیوب چینل آن کر سکتے ہیں، یا نہیں، انہوں نے کہا کہ آپ ان چینل کو ریموو کریں، جو یوٹیوب کو ریکویسٹ بھیجی گئی، یہ عدالت کا فیصلہ ہے، اس فیصلے کے تناظر میں ان کو اڑا دیں۔ اچھا، جو افسوسناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ 27 افراد کے چینل کو اپنے ریموو کرنے کی حکم تو دے دیا، وہ جج عباس صاحب جو ہیں ان میں اتنی جرت نہیں ہوئی اخلاقی طور پر کہ وہ ایک جتنے بھی فریقین تھے، جو متاثرہ فریق تھے، ان کو بلائے لیتے، سمن کر لیتے، بھائی آپ کے خلاف یہ چارج شیٹ آئی ہوئی ہے، آپ کا کیا کہنا ہے، آپ کا کیا جواب ہے؟ جب جواب آ جاتا عموماً ہوتا یہی ہے کہ آپ دونوں فریقین کو سن لیتے ہیں، پھر اس کے بعد فیصلہ دیتے ہیں، لیکن اس میں کسی ایک بندے کو بھی نہیں سنا گیا اور حکم نامہ جاری کر دیا گیا۔ اب کیا ہوا، ایک ایک کر کے کیس اڑ رہا ہے، ایمان مزاری صاحبہ اور دوسری ایمان جنجوعہ صاحبہ اور ایک وکیل جو ہے ہادی علی چٹھا، انہوں نے کیس پہلی سماعت پہ ہی اس کو اڑا کے رکھ دیا۔ لیکن اب جو افسوسناک بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی کے خلاف بھی اگر آپ کے پاس اتنے شواہد ہیں جو بتا رہے ہیں کہ جناب یہ ریاست مخالف ہیں، یہ ریاست کے غدار ہیں، اگر اتنے یہ تو آپ سیدھا آپ پیکا ایکٹ کے تحت مقدمات کرتے ہیں۔ اسی ملک میں ہے نا یہ لوگ 27، آپ ان کو لاتے گرفتار کرتے اور ان کو کیس چلاتے، کیس نہیں چلایا، یوٹیوب بند کرنے کی، آواز بند کرنے کی ڈسینٹنگ وائسز جسے کہتے ہیں نا کہ
مخالف آوازوں کو دبانے کا سلسلہ یہ تو بہت ہی غلط ایک مثال جو ہے وہ قائم ہونے جا رہی ہے. اب اگلی جو خبر میں آپ کو دینے جا رہا ہوں وہ خبر یہ ہے کہ ایک ہمارے صحافی دوست، ویسے تو 2-3 ہیں لیکن ایک نام ہم وہ کر دیتے ہیں، کیونکہ زیادہ مہربانی ان پہ کرنے کی سوچی ہاں جا وہ رہی کہہ ہے. رہے ہیں کہ اس کے اوپر ہاتھ ڈالیں گے باقی سب جو ہے وہ ہو جائیں گے. صدیق جان، جی صدیق جان کی گرفتاری کے لیے جناب باقاعدہ تیاری کر لی گئی ہے، اور مریم نواز صاحبہ کو اور بالخصوص ان کی ایک کنیز ہے عظمیٰ بخاری صاحبہ کو بہت تکلیف ہے، بہت ہی. بلوچ صاحب یہ بہت بڑی خبر بریک کر رہے ہیں آپ کہ صدیق جان کو اگلے چند روز میں گرفتار کیا جا سکتا ہے جی مریم نواز کے ایما پہ. جی جو مجھے پتا چلا، جو ہمیں ذرائع سے یہ بات پتا چلی ہے وہ یہی ہے کہ اچھا چھوڑے میری بات، وہ سابق ڈی جی ایس آئی کے بیٹے ہیں عبداللہ گل صاحبہ، ٹھیک. گل صاحب، انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ بھی کیے. اچھا. ہاں اس ٹویٹ میں انہوں نے براہ راست نام بھی لکھا اور ساتھ صدیق جان کو باقاعدہ ٹیگ بھی کیا ہے کہ اس کی گرفتاری کے احکامات جاری ہو چکے ہیں، اب اس کو گرفتار کیا جائے. ان وہ پہ کہ فرد جرم کیا عائد کی جائے گی؟ بات یہ ہے کہ بات جس طرح چینل ریموو بات کرنے کرنے کی سزا دی جائے گی. ہاں ظاہر ہے کہ جو بھی سیاستدان پہ کسی پہ، اب مجھے بتائیں صنم جاوید کی گفتگو سے اختلاف ہو سکتا ہے نا، ظاہر ہے کہ مار بھی پڑی ہے، سب کچھ ہوا ہے، بار بار گرفتار کیا گیا، بار بار عدالتیں چھوڑ ہی دیتی ہے نا. تو مقصد کیا ہے؟ خاموش کرانا ہے. مقصد یہ ہے کہ کوئی ایک بھی مخالف آواز نہ رہے. ایبسلوٹ پاور جو ہے نا وہ حاصل کرنا مقصود ہے، اور ایبسلوٹ پاور کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. اور مریم صاحبہ تو اللہ معاف کرے، یہ تو ایسا لگتا ہے کہ پہلی اور آخری بار آئے ہیں کہ پھر واپس انہوں نے آنے نہیں، سیاست کرنی آپ نہیں. کو نہیں لگتا بلوچ صاحب کی لاکھ کوشش کر لی جائے لیکن حق سچ کی یا ویسے بھی اپنے آزادی رائے کے اظہار کو روک نہیں سکتے؟ عمران ریاض جو ملک سے باہر چلے گئے لیکن وہ آواز بلند کر رہے ہیں. اپنا نظریہ آپ کسی کو بھی پیش کرنے سے روک نہیں سکتے، اس سے آپ اچھا اختلاف کر سکتے ہیں لیکن اس میں کو نے پابند نہیں کر عمران سکتے. ریاض سے تفصیلی بات جی کی آپ نے انٹرویو بھی گزشتہ دنوں ہاں کیا. انٹرویو سے ہٹ کے بھی تفصیلی ایک ہوتا ہے نا، گپ شپ ہوتی ہے، بندہ بات کرتا ہے. وہ ایک بات انہوں نے بڑی پیاری کی، انہوں نے کہا یار نادر بھائی بات یہ ہے کہ میں یہاں پر آیا ہوں، کیا میری ٹون میں کوئی فرق آپ نے محسوس کیا ہے کہ میں وہاں یہ بات کرتا تھا، یہاں پر آ کر میں کوئی جسے کہتے ہیں نا ایک، ٹھیک ہے مجھے 6-7 مہینے اغوا کیا گیا، مسنگ کیا گیا، کہ میں نے ملک چھوڑنے کے بعد میں نے ان کے خلاف اپنے ٹون بدل دی یا پرسنل ہو گیا ہوں. میں تو آج بھی وہی بات کروں کہ آئین کی بحالی، جمہوری نظام کی بحالی، انسانی حقوق کی بحالی، اسی میں بات کروں. میں تو کسی کے ساتھ پرسنل بات نہیں کر رہا. تو بات یہ کہ اس طرح کے ان لوگوں کو اس طرح باہر بھگانے پر مجبور کرنا یا ملک چھوڑنے پر مجبور کرنا اچھا نہیں ہے. اور بات وہی جو پچھلے ہم نے ویلاگ میں بھی کی تھی کہ آپ سپیس چھوڑیں، اپوزیشن کے لیے سپیس چھوڑیں. آپ یہ نہیں ہے کہ آپ بلاول کو اور ان سب کو ایک بٹھا کے زبردستی کی شادی کرا کے، زبردستی کی شادی کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ویسے کچھ عرصے تو کبھی زبردست کامیاب کبھی ناکام، یہ تو نہیں، کامیاب وہی ہوتی ہے کہ جو جس کو زبردستی مجبور ہمیشہ رکھا جائے. وقت کی کمی ہے لیکن ہم نے اس میں تقریباً کافی چیزیں سمت کی ہیں، لیکن اس سے ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے بلوچ صاحب کہ اگر آج حکومت یہ کر رہی ہے تو کل حکومت پہ بھی یہ وقت آ سکتا ہے. اس وقت ان کی آواز بلند کرنے کے لیے کون موجود ہوگا؟ کسی کے دن بڑے تو کسی کی راتیں بڑی. کوئی آج اپوزیشن میں کل کسی نے حکومت میں ہونا ہوتا ہے. یہ ان کو سمجھ، یہ کم از کم جو اس وقت اقتدار میں ہے نا فارم 47 والی حکومت، یہ تیسری چوتھی مرتبہ اقتدار میں، ان کو تو سب سے زیادہ سمجھ ہونی چاہیے. ہم پی ٹی والے کو چلے کہہ سکتے ہیں، ہمیں کہتے بھی ہیں یار سنو تو پہلی بار سے تو سمجھ نہیں سی، انہوں تو سمجھ سی نا، ان کو تو پتا تھا نا کہ کیا ہوتا ہے، کیا کہاں کیا کس طرح ہوتا ہے. پھر بھی اسی طرح ہے. اور آخری بات آپ کی بات کروں، سردار ایاز صادق اسپیکر ہیں، انتہائی قریبی ذرائع نے کہا کہ وہ بیچارہ یہ صورتحال ہے کہ رات کو سونے کے لیے کہتے ہیں کہ نیند کی گولیاں کھاتے ہیں، اتنی ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار یہ حکومت ہے، لعنت ہے، یہ الفاظ ہوتے ہیں اس کے کہ ہر چیز میں ڈکٹیشن ہو، ہر چیز میں انوالومنٹ ہو، اور ایسی گھٹن کی فضا ہو کہ آپ فیصلے بھی نہ کر سکیں، کام بھی نہ کر سکیں. پھر کون سی حکومت؟ لیکن امید پہ دنیا قائم ہے اور یہ گھٹن کی فضا انشاءاللہ ایک دن ختم ہوگی اور پاکستانی صحافی جو ہے وہ اپنی آزادی کو استعمال کرتے ہوئے اپنے حقوق اور لوگوں کے حقوق کے لیے اسی طرح جدوجہد کرتے رہیں گے. دیکھتے رہیے گا اگلے ویلاگ میں ایک بڑی خبر کے ساتھ دوبارہ نادر بلوچ ہمارے ساتھ ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.